السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں سنا۔ آئیے انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی فتنہ تاتار ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، جس کا ذکر بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ترکیوں سے جنگ کرو گے، جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے گولائی اور موٹائی میں ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جس پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ دوسری حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے چہرے عریض یعنی چوڑے ہوں گے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ان کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے، یلبسون الشعر، یعنی وہ بالوں کا لباس پہنتے ہوں گے۔ ان احادیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی ہے، یہ تاتاری ہیں، جو ترکستان سے قہر الہی بن کر عالم اسلام پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس قوم کی جو تفصیلات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، وہ سب کی سب فتنہ تاتار میں رونما ہوئے ہیں۔ یہ فتنہ 656 ہجری میں اپنے عروج پر پہنچا، جبکہ تاتاریوں کے ہاں سقوط بغداد کا عبرتناک حادثہ پیش آیا۔ انہوں نے بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم کو قتل کر ڈالا، اور عالم اسلام کے بیشتر ممالک ان کی زد میں آ کر زبر زیر ہو گئے۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ نے وہ دور بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ ان کی ولادت 631 ہجری میں اور وفات 672 ہجری میں ہوئی۔ وہ انہی احادیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ سب پیشین گوئیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کیونکہ ان ترکیوں سے جنگ ہو کر ہی رہی۔ وہ سب صفات ان میں موجود ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ، ناکیں چھوٹی اور چپٹی، چہرے عریض، ان کے چہرے ایسی ڈھال کی طرح ہیں جس پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ غرض یہ ان تمام صفات کے ساتھ ہمارے زمانہ میں موجود ہیں۔ مسلمانوں نے ان سے بارہا جنگ کی ہے، اور اب بھی ان سے جنگ جاری ہے۔ ہم خدائے کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بہرحال انجام بہتر کرے، ان کے معاملہ میں بھی اور دوسرے کے معاملہ میں بھی، اور مسلمانوں پر اپنا لطف و حمایت ہمیشہ برقرار رکھے، اور رحمت نازل فرمائے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اپنی خواہش نفس سے نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔